بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر 20 فاؤنڈیشنز آف تھیومیٹوکریٹک فارن پالیسی. نظام اہلیت کی جو فارن پالیسی ہے، یعنی باقی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کی بنیاد. پریمبل: جسٹس وداؤٹ اگریشن، لیڈرشپ وداؤٹ ایروگنس. ٹھیک ہے، انصاف بغیر کسی جارحیت کے، اور لیڈرشپ بغیر کسی جاہلیت کے، بغیر کسی تکبر کے. A theometocratic state is rooted in divine justice. ایک ایسی ریاست جس میں نظام اہلیت نافذ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے اوپر قائم ہے. پروفیٹک وزڈم، نبوی حکمت پہ قائم ہے. اینڈ ماڈرن میریٹوکریٹک گورننس، اور جدید جو اہلیت کی بنیاد کے اوپر نظام حکومت ہے، اس کے اوپر قائم ہے. اٹس فارن پالیسی reflects a balance between ethical responsibility, strategic foresight and long-term global harmony. اس کی جو فارن پالیسی ہے وہ ایک توازن قائم کرتی ہے اخلاقی ذمہ داری کے اوپر، اسٹریٹجک فورسائٹ یعنی کہ ایک دور اندیش منصوبہ بندی کے تحت، یعنی ایسی پالیسیز، ایسا منصوبہ کہ جس کو بہت دور تک دیکھ کر پلان کیا جائے. اینڈ لانگ ٹرم گلوبل ہارمنی، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ عالمی طور کے اوپر امن و امان جو ہے وہ قائم رہے. The aim is not to dominate the world, but to become a source of strength, reform and unity. First within our borders, then within the Ummah, and eventually as a dignified presence on the global stage. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا فتح کرنی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے قوت حاصل کی جائے، ٹھیک ہے، اتحاد پیدا کیا جائے، اصلاح کی جائے. سب سے پہلے اپنے اندر، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے اندر، اس کے بعد پوری امت کے اندر، اور اس کے بعد عالمی سطح کے اوپر اسلامک سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اور ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ رہیں. انٹرنل اسٹرینتھ کمز فرسٹ، فکس تھائی سیلف. اور کنسرن از فرسٹ ود اس. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہم خود ہیں. ٹو ہیلپ ادرز وی مسٹ فرسٹ بیکم اسٹرانگ اوور سیلف. دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے خود طاقتور ہونا ضروری ہے. The top priority of theometocratic leadership is internal reform, justice, and the creation of a model society aligned with the Quranic ideal of a just and enlightened state. تو سب سے اولین ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی اہل لیڈرشپ کی، جو نظام اہلیت کے مطابق جو لیڈرشپ قائم ہو، اس کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اندرونی اصلاح، ملک کے اندر، ریاست کے اندر عدل کو قائم کرنا، اور ایک ایسے معاشرے کو قائم کرنا جو قرآن اور سیرت کے تصورات اور احکامات کے مطابق ڈھالی ہوئی ہو، اس کے سانچے میں ڈھالی ہوئی ہو. نیشنل فوکس must be directed toward eradicating corruption. قوم پوری کی پوری جو ملک کی جو اسٹریٹجی ہے، جو پورا کا پورا فوکس ہے، وہ کرپشن کو ختم کرنے پہ ہو. اسٹیبلشنگ ٹرانسپیرنٹ اینڈ اکاؤنٹیبل میریٹوکریسی. ایک ایسا میریٹوکریسی کا صاف اور شفاف نظام بنا ہو کہ جس کے اندر احتساب بھی ہو، اور جس میں جو حکمران ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پہ، قابلیت اور اہلیت کی بنیاد کے اوپر ہو، نہ کہ مقبولیت اور
ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پہ، بلکہ اہلیت اور صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پہ حکمران بنے۔ ڈیولپنگ اے ورلڈ کلاس ایجوکیشن سسٹم، ایک عالمی سطح کا انٹرنیشنل لیول کا ہمارا تعلیمی نظام ہو۔ بلڈنگ اے ریزیلینٹ اینڈ سیلف سفیشینٹ اکانومی، ایک مضبوط اور خود مختار معیشت ہماری ہو۔ انشورنگ کمپریہنسو سوشل ویلفیئر اینڈ انٹرنل سیکورٹی، ہماری انٹرنل سیکورٹی بھی زبردست ہو اور ہمارا ایک اپنا سوشل ویلفیئر کا نظام ہو جس سے عوام کے پسے ہوئے غریب طبقے کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اونلی اپون اچیونگ انٹرنل اسٹرینتھ شوڈ دا اسٹیٹ پرسیو امپیکٹفل ایکسٹرنل انگیجمنٹ، جب یہ تمام گولز اچیو ہو جائیں اندرونی طور کے اوپر تو پھر ہم باہر کے ماحول پہ اثر انداز ہونے کے قابل ہوں گے۔ کوائٹ اسسٹنس ٹو مسلم نیشنز ان کرائسس، جو مسلمان ممالک فتنہ اور فساد کا شکار ہیں ان کی خاموشی سے مدد کرنا۔ ہیلپ ادرز گیٹ اسٹرانگ فرسٹ، اسپیشلی دوز مسلم میجورٹی نیشنز whose systems have failed، جن مسلم اکثریتی ممالک کے جو نظام ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، تو ان کی مدد کرنا کہ وہ مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ تھیومیٹوکریٹک پاکستان ول ناٹ ایکسپورٹ ریولوشن بٹ ریفارم، ایک ایسا پاکستان جس میں نظام اہلیت نافذ ہو وہ اپنے انقلاب کو باہر درآمد نہیں کرے گا، یعنی باہر جو ہے ایکسپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ریفارم کو ایکسپورٹ کرے گا، اصلاح کو ایکسپورٹ کرے گا۔ اسسٹنس ول بی آفرڈ تھرو ٹریننگ پروگرامز فار گورننس، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، ہم دوسرے مسلمان ممالک کی معاونت کریں گے ان کے لوگوں کو گورننس میں ٹرین کر کے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، اپنا نظام ان کو دکھا کے سمجھا کے۔ تعلیم کے ذریعے سے ان کی مدد کریں گے اور ایسے پروفیشنلز ہم تیار کریں گے اپنے اداروں کے اندر جو اپنے اپنے ممالک میں ہیلتھ کیئر کا کام کریں اور دوسرے شعبوں کو سنبھالیں۔ شیئرنگ گورننس ماڈلز روٹڈ ان میرٹ اینڈ اسلامک ویلیوز، ایسے نظام حکومت کے ماڈلز تیار کریں گے ہر ملک کے اپنے اپنے ڈائنامکس کے مطابق جو اہلیت اور اسلامی ویلیوز کے مطابق اور ڈھالے میں ہوں۔ اسکالرشپس، انسٹیٹیوشنل ایڈ اینڈ ٹیکنیکل کولیبوریشن، ہم اسکالرشپ دیں گے مسلمان ممالک کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے اداروں کو ہم ایڈ کریں گے، ان کو فائدہ پہنچائیں گے، نفع دیں گے، اور ٹیکنیکلی ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے، اپنی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں ان سے ان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ایکویٹیبل اکنامک پارٹنرشپ دیٹ امپاور رادر دین ایکسپلائٹ، ہم ایسے معاشی معاہدے کریں گے مسلمان ممالک سے جو کہ سب کو فائدہ نہ پہنچائیں، سب کو نفع پہنچائیں، نہ کہ وہ ایکسپلائٹیشن، سود اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر قائم ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ ریفارم انیشیٹوز ول آلویز بی انویٹیشنل نیور کوئرسو، رسپیکٹنگ ایچ نیشنز سوورینٹی، ہر قوم کی خود مختاری کا خیال کرتے ہوئے ہم جو اصلاح کے طریقے اپنائیں گے وہ دعوتی ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی قوم مسلمان ملک کرائسس میں ہے ہم اس کو دعوت دیں گے بھئی ہمارے سے یہ ایک اچھا نظام ہے حکومت کا، یہ سیکھ کے اپنے ملکوں میں نافذ کر دو، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ ہمارا نظام اپنائے، بلکہ اس کو انوائٹ کریں گے کہ یہ دیکھو ہم دنیا کی بدترین قوموں میں سے تھے، بدترین حالت میں تھے، اس نظام کی برکت سے آج ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور پوری اسلامی دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ ہماری طرح مضبوط ہونا چاہتے ہو تو آپ بھی اپنے اپنے ممالک میں یہ نظام نافذ کرو، یہ ہم پیغام دیں گے، انوائٹ کریں گے، اور ان کی جو بھی
اس پیغام کو قبول کرے اس کی ہم پھر معاونت کریں گے، مدد کریں گے اس نظام کو نافذ کرانے میں۔ فارمیشن آف اے یونائٹڈ مسلم کانفیڈریشن دین یونائٹ مسلم میجورٹی کنٹریز ان اے UN اینڈ نیٹو لائک الائنس۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم پوری جو اسلامی دنیا ہے اس کا ایک بلاک تیار کریں گے، جس طرح یورپین یونین ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے کے ساتھ ایک مسلم یونین جو ہے وہ کریٹ ہوگی، جس میں تمام مسلم اکثریتی جو ممالک ہیں وہ ان کا ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم ہوگا، اور ان کی نیٹو کی طرح الائنس ہوگی، یعنی ان کی ایک متحدہ فوج ہوگی، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہوگا جو OIC کی طرح بس نام نہاد باتوں کی حد تک نہیں ہوگا، بلکہ یونائٹڈ ملٹری اسٹرینتھ ہوگی، یونائٹڈ اکنامک اسٹرینتھ ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا پلیٹ فارم ہوگا کہ جس میں مسلمانوں کے آپس میں جو جھگڑے ہیں وہ حل کیے جائیں گے، اور دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایز این امت، ایز اے سویلائزیشن ریپرزینٹ کیا جائے گا، اور اپنی اسٹرینتھ کو ایکسرسائز کر کے مظلوم جو مسلمان ہیں دنیا کے کہیں پہ بھی ان کو انصاف دلایا جائے گا۔ آفٹر اسٹیبلشنگ ڈومیسٹک اسٹرینتھ اینڈ سکسیزفل بائیلیٹرل سپورٹ سسٹمز، پاکستان ول پرپوز دا کریشن آف اے یونائٹڈ مسلم یونین۔ سب سے پہلے اندرونی طور پہ مضبوط ہو کر، اور پھر کامیاب پوری جو امت ہے اس کو جوڑ کر پاکستان جو ہے وہ یہ پروپوز کرے گا کہ ایک یونائٹڈ مسلم یونین جو ہے وہ کریٹ کی جائے۔ دس والنٹری کانفیڈریشن ول انکلوڈ اے یونائٹڈ ڈیفینس فورس فار کولیکٹیو سیکورٹی، جو بات پہلے میں کر چکا ہوں وہی آگے آ رہی ہے۔ اے جوائنٹ اکنامک مارکیٹ انٹیگریٹڈ وتھ ٹرانسپورٹ اینڈ ٹیکنالوجی نیٹورکس، shared educational, medical, and research institutions, a diplomatic bloc representing Muslim interests globally. The UMU will shield vulnerable Muslim states and foster collective progress, not conquest. Protection of Muslim minorities with wisdom and strategy. Justice for minorities begins with diplomacy, ends only if absolutely necessary in war. مسلمان اقلیتیں جن جن ممالک میں دنیا میں ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے ڈپلومیسی کا استعمال کیا جائے گا۔ ابتدا ڈپلومیسی سے ہوتی ہے، اور انتہائی مجبوری کے تحت جب سارے چارے جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں تو پھر جنگ کی طرف وہ آیا جائے۔ پروٹیکٹنگ مسلم مائنورٹیز از اے سیگریٹ obligation approached with realism not emotional impulse۔ مسلم اقلیتوں کی جو حفاظت ہے وہ ایک مقدس ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے، جس کو حقیقت پسندانہ طریقے سے اپروچ کیا جائے، نہ کہ جذباتیت کی بنیاد پہ کیا جائے۔ تھیومیٹوکریسی emphasizes quiet diplomacy and bilateral negotiations through regional Muslim forums, prioritizing internal Muslim solidarity over ineffective international institutions۔ ہم یونائٹڈ نیشنز جیسے جو ان افیکٹو ادارے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی جو پاور ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، مسلم یونین کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے ایک خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے کی کوشش کریں گے۔ encouraging loyalty of minorities to their respective states، ہم ہمیشہ اقلیتوں کو یہی تعلیم دیں گے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ وفادار رہیں، نہ کہ وہاں پہ فساد اور فتنہ اور نظام کی تبدیلی کی وائلنٹ طریقے سے بات کریں، بلکہ اپنے اپنے ریاستوں کے ساتھ وہ وفادار رہیں۔ ایڈوکیسی فار ریلیجس، کلچرل اینڈ سول رائٹس وداؤٹ پروموٹنگ سیپریٹزم۔ اس کے بعد ہم ان ممالک کی حکومتوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے، ڈپلومیٹک طریقے سے بات کریں گے کہ بھئی وہ وہاں پہ جو مسلمان مائنورٹیز ہیں ان کو ریلیجس، کلچرل اور سول رائٹس دیں، ٹھیک ہے۔
ان کیسز لائک دا Uyghur مسلمز آف چائنا، یعنی چائنا کے اندر جو Uyghur مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اب اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ نمبر 1، initiate diplomatic engagement through bilateral and regional Muslim platforms, avoiding over-reliance on global institutions like the UN. چین کے ساتھ اور چین جیسے ممالک کے ساتھ ہم ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کریں گے یونائٹڈ مسلم امہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے رابطہ کریں گے، بلکہ ہم اپنی جو اسلامک بلاک کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے چائنا کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کریں گے. ڈیمانڈ ریسیپروکل سٹیزنشپ پروٹیکشنز فار لائل مسلم پاپولیشنز، ہمارا یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ جو لائل مسلمز ہیں، جو ایسے مسلمان مائنورٹی جو فساد نہیں کر رہے، جو سیپریٹزم کی بات نہیں کر رہے، جو لائل ہیں سسٹم کے ساتھ، ان کو جو ان کی شہری پروٹیکشنز ہیں، ریاست ذمہ دار ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی، وہ ان کو پروٹیکشنز دی جائیں. If all peaceful methods fail, the UMU, guided by divine law and collective moral responsibility, will apply coordinated pressure, economic, media, and strategic, not under the framework of failed global institutions like the UN, but under its own mandate of justice rooted in prophetic value. جب ڈپلومیٹک طریقے ناکام ہو جائیں تو پھر UMU جو ہے قرآن اور سیرت کی روشنی میں اور اجتماعی اخلاقی ذمہ داری کے تحت پریشر ڈالے گی معاشی اعتبار سے، ٹھیک ہے. مثلا اگر چین کے ساتھ تمام عرب ممالک اور مسلمان ممالک تجارت کے معاملات، اکنامک معاملات ختم کر دیں تو چین کی معیشت کے اوپر اس کا ایک بہت برا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ اثر جو ہے وہ یونائٹڈ مسلم امہ وہ استعمال کرے گی. میڈیا کے ذریعے سے ان کو بتایا جائے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اسٹریٹجک طریقے اختیار کیے جائیں گے جس سے ان کے اوپر پریشر بلڈ ہو کہ بھئی آپ جو لائل دیکھیں، جو فساد مچانے والے ہیں ان کو سزا دیں، مگر جو لائل لوگ ہیں، جو پیسفل لوگ ہیں، جو سسٹم کے ساتھ وفادار ہیں، ان کو آپ غیر ضرور کے اوپر آپ ظلم نہیں کر سکتے. اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے ایز اے مسلم. not under the framework of failed global institutions like the UN. UN کو ہم کوئی معنی نہیں دیتے، کوئی UN کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ UN ایک فیلڈ ادارہ ہے اور منافقت سے بھرا ہوا ادارہ ہے. یہ صرف باتیں کر سکتا ہے، عملی طور پہ اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. but under its own mandate of justice rooted in prophetic values. Only as a last resort, if persecution persists despite all peaceful efforts, collective defense will be morally justified. آخری جو حربہ ہے، اگر پچھلے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں، تمام امن کے راستے ناکام ہو چکے ہیں اور مسلمانوں پہ پھر بھی ظلم ہو رہا ہے، تو اب کلیکٹیو دفاع کے طور کے اوپر، یعنی کہ اپنی جو یونائٹڈ آرمی ہے اس کا جو استعمال ہے وہ پھر آخری حربہ ہے. جنگ جو ہے نا وہ ناپسندیدہ طریقہ ہے مگر آخری طریقہ ہے، مگر جب مجبور ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا کا ایک بھی مسلمان وہ مظلوم نہیں رہنا چاہیے، اس کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر مسلمان امت کے اندر طاقت آ جائے تو پھر وہ چین سے نہیں بیٹھے گی، دنیا کے ایک ایک مسلمان کو ان کا حق دلائے گی اور کسی پہ ظلم نہیں ہونے دے گی. Conclusion: strategic compassion and principled strength. Theocracy's foreign policy begins with internal excellence, extends to regional reform, and culminates in global engagement led by humility, strength, and moral clarity. نظام اہلیت کی جو فارن پالیسی ہے وہ ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، اس کے بعد اپنے ریجن کو یعنی پوری اسلامی دنیا کو طاقتور بناؤ، اس کو متحد کرو، اس کو مضبوط کرو،
اور اس کے بعد عالمی سطح کے اوپر دوسری قوموں اور دوسری تہذیبوں کے ساتھ انگیج کرو، عاجزی کے ساتھ، مطلب ہے کہ عاجزی تو آپ کو نہیں کہیں گے، شرافت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور اخلاقی کلیئرٹی کے ساتھ۔ جسٹس فار مسلمز ڈز ناٹ ریکوائر وار، اٹ ریکوائرز وزڈم، یونٹی اینڈ پرسسٹنس۔ مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی جنگ کی جائے اور ہر کسی سے لڑا جائے، بلکہ اس کے لیے حکمت چاہیے، اتحاد چاہیے اور مسلسل کوشش چاہیے۔ وی سیک پیس ود آنر ناٹ وار ود پرائڈ۔ ہم عزت کے ساتھ امن چاہتے ہیں، ہم تکبر کے اندر آ کر جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ پاور وداؤٹ مورل کلیئرٹی لیڈز ٹو ٹائرنی، مورل کلیئرٹی وداؤٹ پاور لیڈز ٹو ٹریجڈی۔ ٹھیک ہے، اقتدار بغیر اخلاقی اصلاح کے، اخلاقی اقدار کے، وہ فرعونیت بن جاتی ہے، اور اخلاقی طور پہ کلیئر ہونا، اخلاقی طور پہ اچھا ہونا، سچا ہونا، مگر طاقت نہ ہونا، تو یہ فتنے کی طرف لے جاتا ہے، یہ ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ تھیومیٹوکریسی سیکس بوتھ ود جسٹس، ویژن اینڈ پیشنس۔ نظام اہلیت وہ اقتدار بھی چاہتی ہے اور وہ مورل کلیئرٹی بھی چاہتی ہے، عدل کے ذریعے، ویژن کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ The theometocratic bloc derives its ethical framework from divine guidance, not from institutions like the UN that have repeatedly failed to protect the oppressed in Iraq, Afghanistan and elsewhere۔ نظام اہلیت کا جو بلاک ہے وہ ایک اخلاقی آئین کے تحت کام کرنے والا ہے، ایک قرآن اور سیرت کی روشنی میں آگے بڑھنے والا ہے۔ وہ یو این کی طرح ناکام ادارہ نہیں ہے جو مسلسل ناکام ہو چکا ہے۔ عراق کے اندر جو ظلم ہوا ہے، افغانستان میں جو ظلم ہوتا رہا ہے، اور فلسطین کے اندر جو ظلم ہوتا رہا ہے، اور جگہوں پہ بھی، کشمیر کے اندر، ان کو یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکا، ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکا۔ ہمیں ایسا ناکام ادارہ نہیں چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو ایک اپنا صحیح معنوں میں او آئی سی کی طرح بھی ہمیں لپ سروس والا ادارہ نہیں چاہیے، بلکہ حقیقی معنوں میں ایک اسلامک بلاک چاہیے جس کی اپنی یونائٹڈ اسلامک آرمی ہو، یونائٹڈ اکنامک اس کے آپس میں ایک نیٹ ورک ہو، ٹھیک ہے، یونائٹڈ ایجوکیشن کا، ٹریننگ کا، کولیبوریشن کا نیٹ ورک ہو۔ ہم میزائل ٹیکنالوجی کے اندر، ایئر فورس کے اندر، آرمی ٹریننگ کے اندر، اس کے بعد ایجوکیشن کے اندر، میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں، ہر طریقے کے ساتھ پوری مسلمان امت کی ٹریننگ کریں، ان کو یونائٹ کریں، ان کو کے ساتھ کولیبریٹ کریں، ان کو مضبوط کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو ایک ایکسیلنٹ نیشن کے تحت، ایک ایکسیلنٹ کنٹری پروڈیوس کر کے ثابت کریں گے کہ ہم اس کیپیبل ہیں، ہمارے اندر قابلیت ہے، اہلیت ہے، جب ہمارے اندر یہ صلاحیت ابھر کے آئے گی، اور تو پھر پوری دنیا کی جو مسلمان ممالک ہیں وہ ہمیں دیکھ کے انسپائر ہوں گے اور وہ ہماری لیڈرشپ کو اس وقت قبول کریں گے۔ While we may strategically engage global platforms, our legitimacy is anchored in Quranic justice, not secular resolutions۔ ہم ایک ترکیب اور ایک منصوبے کے تحت ہم جو عالمی پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہمارا جو اصل جو طاقت ہے وہ قرآن اور سیرت کا جو عدل کا نظام ہے اس سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ سیکولر جو ریزولوشنز ہیں اور بس منافقت میں لپٹی ہوئی جو ہے بس ایک باتیں ہی ہیں، ان سے ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہونے والے۔